کس نے ان کو دھکیلا؟ اب تو مولانا فضل الرحمان کھل کے کہہ رہے ہیں نا، اور میرے جیسے بدنصیب تو کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں یہ بات. اپریل 2022 نہیں، جنوری سے لکھنا شروع ہو گیا تھا کہ میں اب ان دنوں تو میں ٹی وی پہ بین تھا، میں کسی اور چیز پہ آتا ہی نہیں تھا. تو اپنے کالمس میں، اپنے ٹویٹ کے ذریعے میں ریپیٹڈلی یہ آگاہ کرتا رہا کہ بھائی ایک گیم چل رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو کر عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹا دیں. اور میں نے، جو کہ عمران حکومت کے ہاتھوں بین تھا، معطوب تھا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ کریں. اٹس اے ٹریپ. ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کریں. اٹس اے ٹریپ. اٹس اے ٹریپ اینڈ اٹ واز اے ٹریپ. اینڈ اس کے بعد ہم نے آئی ایم دیکھا. سوری، میں خود کو عقل کل نہیں کہنا چاہتا، بٹ آئی ایم پروونگ رائٹ. آپ کی بات صحیح ثابت ہو گئی. جی. تو اگر اقتدار کی ہوس میں، اقتدار کی لالچ میں آپ دوسروں کے کہے پر موو کریں گے تو انجام یہی ہوگا. اصل بات یہ تھی کہ باجوہ صاحب ایک اور ایکسٹینشن چاہ رہے تھے، جو کہ پھر انہیں نہیں بھی ملی. وہ تو بات کی گیم بنی نا. کیوں نہیں اس بات کو کھل کے کہتے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں ایک اور ایکسٹینشن دی جائے. تو انہوں نے حساب کتاب یہ کیا کہ چونکہ عمران حکومت مہنگائی کی وجہ سے غیر مقبول ہو رہی ہے تو انہوں نے انہیں کہا کہ آگے بڑھو. وہ بھی بیک فائر ہی ہو گیا موو، کیونکہ عمران خان صاحب سیاسی شہید بن کے آ گئے، دوبارہ ہیرو بن گئے. الحمدللہ. جی ہاں. تو اب بھگتے ہیں جو لوگ لبک کے بڑے تھے وزارتوں کی طرف. یہ تو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت کامن ویو بن گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پروجیکٹ عمران بنایا، اب وہی بھگتے ہیں. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کو کیوں ہم اس میں بلیم دے رہے ہیں. ایک ایسی بات ہے جو سوشل میڈیا نہ بھی ہوتا تو یہی تھی. اس میں سوشل میڈیا کا تو کوئی رول نہیں ہے نا. سوشل میڈیا نے غالباً جو باتیں جن کو ایکسپریس کرنے میں یا جن کو ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگتا تھا، وہ منٹوں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے گریجویٹ. اور اس سے بھی اویئرنیس تو آئی ہے لوگوں میں. آئی ہے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے اپنے لالچ میں ان کو گھیرا اور یہ بھی اپنے لالچ میں آ گئے. جو کہ پی ڈی ایم پنجابی کا ایک محاورہ ہے، وہ کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ لالچی اور جھوٹا، ان دو افراد کا جب بھی کمبینیشن ہوتا ہے تو دونوں کو تباہ کرتا ہے. تو ایک لالچی تھا، ایک جھوٹا تھا اس سچویشن میں. تو اس میں میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ کون لالچی تھا کون جھوٹا تھا، لیکن دونوں نے لالچ اور جھوٹ کے ساتھ ایک دوسرے سے رشتہ بنایا اور مارے گئے. اور اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ سوسائٹی پہ ہوا اور اس کے ریزلٹس آ گئے پچھلے ہفتے. تو نصرت صاحب، جو ایک اتنا بلڈ اپ کروایا گیا پی ایم ایل این کا، نواز شریف صاحب سے جلسے کروائے گئے، سب نے کہہ دیا کہ پاکستان کو نواز دو، اور اب تو اگلے پرائم منسٹر چوتھی دفعہ وہی بن کے آ رہے ہیں. اب ایک نواز شریف صاحب اس الیکشن سے پہلے اب ایک دم سب کچھ نیچے آ گیا. اب سب ایون یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل کریئر ختم ہو چکا ہے اور اس کے ذمہ دار شہباز شریف اور مریم نواز ہیں. آئی ڈونٹ نو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو نہیں کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر احسن اقبال صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری ہیں. وہ اپنی تصویر لگاتے ہیں ٹویٹر پہ، جسے ان دنوں ایکس کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے استاد تھے. ہی واز مائی، یعنی واز اللہ بخشے ان ڈفرینٹ سینس، لیکن اس کا مطلب یہ کہ لپاسے، یعنی کہ ان کا دور ختم ہوا، ان کی سیاست ختم ہوئی، اور اب یہ گھر بیٹھ کر بابا جی ریٹائرمنٹ میں ہم ان کے گوٹے دبائے جائیں گے سر، اور آگے فرنٹ پہ کوئی اور کھیلے گا. پی ایم ایل این اور ان سے ہم نے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا. اب خدا حافظ بابا جی، وہ اب ذرا آرام کریں. تو وہ تو شکر ہے ہمارے یہاں کی تہذیب مختلف نوعیت کی ہے. ویسے بھی ذاتی عمرہ میں بہت ملازم ہیں، تو ورنہ اگر ویسٹرن معاشرہ ہوتا تو غالباً انہیں اولڈ ہوم، سٹیزنز ہوم میں ڈال دیا جاتا، وہاں چھوڑ کے آ جاتے. تو جب ان کی اپنی جماعت کہہ رہی ہے تو دوسروں کا کہنا کیا؟